جی السلام علیکم 5 کلاس، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہے آپ کا؟ بیٹا آج ہے 25 دسمبر اور بیٹا جمعہ کا دن ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور امید ہے سب نے درود شریف پڑھ لیا ہوگا، اور اس کے علاوہ جمعہ کے جو آداب اور عوامل ہیں ان کو آپ نے پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے باقاعدہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہم پڑھ رہے تھے حضرت عثمان غنی، اس کے ہم نے 2 سوال جواب کیے کہ حضرت عثمان غنی کا تعلق کس سے تھا، حضرت عثمان غنی کون تھے۔ حضرت عثمان غنی ہمارے تیسرے خلیفہ تھے جو کہ بہت سخاوت والے تھے، بڑے سخی تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے بے مثال کام کیے جن کو آج بھی ہم یاد کر سکتے ہیں، اور ان کی سخاوت کے بہت سارے واقعات ہیں جن کے بنا پر ان کی نسل کے ساتھ ان کے جب اسلام قبول کرنے کا طریقہ کار تھا تو ان کے چچا جو تھے ان کے اوپر اتنا ظلم کرتے تھے کہ ان کو کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی میں دھویں کے پاس لٹا دیتے تھے اور دھواں دیتے تھے کہ یہاں تک کہ آپ کا سانس گھٹ جاتا تھا اور آپ کے قریب موت کے ہوتے تھے، لیکن آپ نے پھر بھی اسلام کا ساتھ نہ چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے اس وجہ سے آپ کو ہر مصیبت کا صبر اور شکر کے ساتھ مقابلہ کیا۔ پھر آپ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم سے ہو گئی، اسی حوالے سے آپ کو ذو النورین کا لقب دیا گیا۔ تو بیٹا آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 72 پر یہ سوالات ہیں۔ پہلے ہم نے اس کے گرد دائرہ لگایا، اب ہم نے اس کے پھر سوالات کیے۔ حضرت عثمان غنی کا ہم نے نسب پڑھا، پھر عثمان غنی کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے وہ پڑھا۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت عثمان غنی کی سخاوت اور اثار بیان کریں، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اس کے بعد ہے حضرت عثمان غنی کی اسلامی خدمات، پھر حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بارے میں ہم نے لکھنا ہے۔ یہ ہمارے کچھ سوالات ہیں جن کے ہم نے جوابات لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو صرف دہرا رہے ہیں، اس لیے آپ کو مختصر سا بتاؤں گی، تو آپ نے جو کاپیز پہ لکھا ہوا ہے اسی کو دیکھ کر آپ نے دوبارہ سے یاد کرنا ہے۔ جی بیٹا سوال ہے ہمارے پاس، حضرت عثمان غنی کی سخاوت اور اثار بیان کریں۔ تو بیٹا جواب ہے اس کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت اور اثار میں بے مثال تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت اسلام کے لیے وقف تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر مسلمانوں کی مدد کی۔ مثلاً مدینے میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا، مگر وہ اس قدر سنگ دل تھا کہ مسلمانوں کو کسی قیمت بھی پانی بھرنے نہیں دیتا تھا۔ تو مسلمانوں کی اس تکلیف کا احساس کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کنواں خرید لیا اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جو آج بھی یادگار کے طور پر موجود ہے۔ اس طرح کی بے مثال مثالیں ہیں جن کو ہم دیکھیں تو ہم ان کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے دل کھول کر مسلمانوں کی مدد کی۔ جی اسی طرح مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے زمین خریدی گئی، اس کی قیمت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 یتیم بچوں کو ادا کر دی تھی، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں ہی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ تو بیٹا یہ واحد ایسے خلیفہ تھے جن کو ان کی زندگی میں ہی شہادت کی خوشخبری مل گئی تھی۔ بشارت مطلب خوشخبری، ٹھیک ہے؟ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے مالی امداد کے بارے میں پوچھا تو تب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مسلمانوں کی بہت مدد کی تھی اور سب سے زیادہ سامان اس وقت انہوں نے دیا تھا۔ وہ اتنا سامان تھا کہ اتنا سامان کسی اور نے نہیں دیا تھا۔ کیا تھا بھلا کہ حضرت عثمان غنی نے اکیلے ہی 10,000 سے زیادہ فوج کے لیے جنگی سامان دیا، اس کے ساتھ 1,000 اونٹ دیے، 70 گھوڑے دیے اور 1,000 دینار کا چندہ دیا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غنی کا لقب دیا۔ آج کے بعد عثمان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی نقصان پہنچا سکے گا۔ تو بیٹا اس کو ہم کس طرح لکھیں گے؟ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے مالی مدد کی درخواست کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے 10,000 سے زیادہ فوج کے لیے جنگی سامان مہیا کیا۔ اس موقع پر آپ کو غنی کا لقب ملا تھا۔ تو بیٹا دیکھا آپ نے کہ ہمیں بھی اسلام پر قائم رہتے ہوئے اپنے یقین اور اعتبار کو کبھی نہیں چھوڑنا، اسلام کا دامن ہمیشہ پکڑے رکھنا ہے، اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا اور اس کے اوپر عمل کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا سوال ہے کہ حضرت عثمان غنی کی اسلامی خدمات کیا تھیں اور ان کی شہادت کے بارے میں چند جملے آپ نے لکھنے ہیں۔ تو بیٹا یہ ہم نے پہلے کر لیا ہے، کل کے سبق میں اس کو دہرا دوں گی، آج ان شارٹ بتا دیتی ہوں۔ آپ اس کو نظر میں رکھیے گا کہ آپ کے یہ کیا کیا سبق تھے کہ حضرت عثمان غنی جو تھے انہوں نے حضرت فاروق کی شہادت کے بعد تیسرے خلیفہ بنے اور انہوں نے 12 سال حکومت کی اور اپنی حکومت انہوں نے حضرت عمر کے اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے کی اور بہت سارے ممالک کو فتح کیا۔ انہوں نے قرآن پاک کا نسخہ جو ہے وہ بھی اس کی کاپیاں بنوا کر تقسیم کی، جس کی نقل آج بھی مدینہ منورہ میں ہے۔ تو یہ اس کا کچھ ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈیٹیل سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی بات سمجھنی ہو پوچھنی ہو تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی ڈائری آج کی یہ جائے گی صفحہ نمبر 72 کے، آپ نے سوال نمبر 3 کو کیا ہے، جو آپ نے کاپی پر 3 اور 4 کو لکھنا ہے۔ لکھا تو ہوا ہے آپ نے پہلے، لیکن اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں گی۔ آپ کے پاس سب کے پاس میرا نمبر ہے، کسی قسم کی کوئی مجبوری نہیں بنے گی، کوئی مسئلہ بھی نہیں بن سکتا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔